آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت چینی مہنگی ہوئی تو اس وقت کے جو حکومت کے وزراء تھے وہ عوام کو قربانی کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک وزیر تھے علی مین گنڈاپور صاحب، انہوں نے ایک دفعہ عوام کو کیا مشورہ دیا تھا، ذرا سنیے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ چینی مہنگی ہے، اگر میں ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے، تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئی حکومت آئی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور بہت سی دیگر جماعتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ اب وہ حکومت بھی ختم ہو چکی ہے اور بجلی کے علاوہ چینی اور تقریباً ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں نے اپنی ٹرپل سینچری مکمل کر لی ہے اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں چینی جو ہے وہ ڈبل سینچری مکمل کر چکی ہے۔ اس صورتحال میں اب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ذمہ داری کس پہ ڈال رہے ہیں، ذرا سنیں۔ یہ تعلق پیورلی وزارت کامرس کا ایشو ہے اور نوید قمر صاحب چونکہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں ساری کی ساری ذمہ داری پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی۔ جو کامرس منسٹری ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کس چیز کو امپورٹ کرنا ہے، کس چیز کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو اس کی اجازت وزارت تجارت نے ہی دی ہے اور انہی کی وجہ سے کابینہ بھی اس کو زیر غور لاتی ہے۔ تو اب ہم گفتگو کے لیے زحمت دیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید قمر صاحب جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں وزیر تجارت تھے اور اس سے پہلے بھی وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، منسٹر فار پرائیویٹائزیشن بھی رہ چکے ہیں، ایک سینئر سیاستدان ہیں پاکستان کے۔ نوید قمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت کی، لیکن اب جو صورتحال ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تو ذمہ داری مل کے نہیں لے رہے، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور احسن اقبال صاحب نے تو آپ کا نام لے کے ذمہ داری آپ پہ ڈال دی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں چینی مہنگی کرنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامد، مجھ تو حیرت ہے کہ ایک سینئر سیاستدان احسن اقبال کئی دفعہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، جن کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کس طرح سے ہوتی ہے، وہ اس قسم کی بات کریں۔ پہلی چیز، اجازت کہاں سے آتی ہے؟ اجازت کیبنٹ دیتی ہے، لیکن کیبنٹ ای سی سی کی ریکمنڈیشن بھی دیتی ہے۔ ای سی سی کو ہیڈ کرتے ہیں فائنانس منسٹر، اور اس میں باقی وزراء بشمول جو پلاننگ کے وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، کامرس کے وزیر اور مختلف اور وزراء بھی ہوتے ہیں، اور پھر سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ اے یا بی یا سی از رسپانسبل، یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈائیورژن ہے ایک چیز کا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات ہے کہ آیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس پہ بات کریں نا۔ جی، کہ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی سرپلس کسی چیز کا ہوتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کر کے اس میں سے ملک کے لیے ذریعہ مبادلہ کمانا۔ ہمارے پاس جتنا سرپلس ہے، اور میرے پاس نمبرز ہیں، میں اگر آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہمارے پاس جتنی ایکسپورٹ ٹوٹل پروڈکشن جو اور جو کیری اوور سٹاک تھا وہ 8,247,344 میٹرک ٹنز تھا۔ اس 8.8 ملینز میں سے صرف 250 جو ہے 250,000 جو ہے، جو 3% ہے ٹوٹل پروڈکشن کا، وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ وہ اس میں سے وہ پورا نہیں ہوا، لیکن جتنا بھی ہو سکا۔ اس کے برعکس جتنی چینی سمگل ہوئی پاکستان سے، وہ اس کی کوئی 6 گنا کے قریب تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اچھا، کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ جی اسمگل کرنا ٹھیک ہے، اور ایکسپورٹ لیجیٹیمیٹلی ایکسپورٹ کر کے ملک کے لیے پیسہ کمانا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پروڈکشن آج بھی آپ کے پاس سٹاکس اتنے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں اسمگلنگ نہ ہو اور جو ہورڈنگ ہے اس پہ کریک ڈاؤن ہو اور یہ چینی مارکیٹ میں آ جائے،
تو آپ کی پرائسز بھی کم ہوں گی اور آپ کو امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے کھلا کھاتا چھوڑ دیا کہ بھائی جتنی بھی چینی چاہو آپ ملک سے باہر نکلو, ابھی بھی پرائس ڈفرینشیل ہے ایک. جس زمانے میں ایکسپورٹس ہو رہے تھے, اور وہ 6 مہینے پرانی بات ہے, 6 مہینے پہلے ایکسپورٹ ہوئے, اس کا مارکیٹ پہ افیکٹ آج کہہ دینا کیا آیا ہے, یہ مجھے تو اکنامکس جتنی آتی ہے اس میں تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جب شارٹیج اچھا ہوتی ہے نوید قمر صاحب, تو تب ہوتی نا, آج 6 مہینے کے بعد کیوں شارٹیج ہوگی.